جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں. جناب قبلہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب بہت شکریہ. جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب بہت نوازش. آپ لوگوں کے سوالات بھی ہیں. میں پہلے خاکے کے ہی موضوع سے متعلق ایک سوال کر لیتا ہوں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. اگر میری آواز تھوڑی سی بڑھا سکے تو. مفتی اکمل صاحب آزمائش بڑا وسیع سوال ہے لیکن اگر اس کو ہم اسپیسیفک کر سکیں کہ جب انسان کو یہ محسوس ہو کہ وہ کسی نہ کسی آزمائش میں آ گیا ہے, پھنس گیا ہے, مالی حوالے سے, صحت کے حوالے سے, تو کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ ایسے موقع پہ مایوسی بھی گھیرے تنگ کر رہی ہوتی ہے انسان پہ, لوگ اپنے کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں. کیسے ڈیل کرنا چاہیے جب کسی آزمائش میں پھنس جائے بندہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ تسلسل سے جاری رکھیں نا تو پھر فیوچر پلاننگ کے لیے ہمارے ذہن میں مواد موجود ہوتا ہے. صحیح. قرآن ہمیں بتا رہا ہے بار بار, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں ان مختلف چیزوں کی کمی سے اور خوف وغیرہ سے آزمائے گا. تو ایک تو یہ ذہن بنے گا کہ آزمائش تو آنی ہے. صحیح. پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں, کیونکہ وہ ظلم ہوگا اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک و صاف ہے. تو یہ ذہن بنے گا کہ یار جو کچھ آ رہا ہے نا یہ ظلم نہیں ہے. تیسرا پھر اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے. پھر تاکیداً فرمایا بے شک ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے. تو اس کا مطلب پھر ہمیں آسانی ضرور ملے گی. اور میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ جب آپ کسی پریشانی سے نکلتے ہیں نا, کوشش کریں ڈائری میں اس کو نوٹ کر لیں. اچھا. آپ کیس میں پھنس گئے, نکل آئے, بیمار تھے, شفا ہو گئی, کوئی چیز گم گئی تھی ریکور ہو گئی, کوئی ناراضگی تھی ختم ہو گئی, اس کو لکھ لیں. جب بھی کوئی ایسی پریشانی ہے نا ان کو دیکھیں اور اپنے نفس سے کہیں کہ جس رب نے پہلے یہ کام کرایا تھا نا وہ اس کو کروانے پر بھی قادر ہے. انشاءاللہ دیکھیں بہت ساری پریشانیاں دور. واہ. آپ کتنے ٹھیک کہہ رہے ہیں, چونکہ ورنہ میں سوال ہی پوچھنے والا تھا کہ اکثر ایسا لگتا ہے کہ مشکل ہی مشکل ہے, آسانیاں تو نہیں ہو رہی. لیکن جب آپ نے اس ذہن توجہ دلائی تو ذہن میں آیا کہ واقعی کتنی ساری ایسی چیزیں جن مشکلوں سے انسان نکل جاتا ہے پھر یاد بھی نہیں رہتا وہ کہ کبھی وہ مشکل تھی. جو مشکل رہ جاتی ہے وہ یاد رہ جاتی ہے. بہت سے پروگرام کافی مشکل ہوتے ہیں, پھر سجدہ صاحب یا اعتکاف کتنی آسانی سے آدمی نکل جاتا ہے. آپ تو تجربہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ, بالکل ٹھیک, صحیح بات. کچھ اور مثالیں بھی ہیں اس کی؟ جی داؤدانی صاحب اسی حوالے سے کہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. اس پہ معذرت وہ جملہ کاٹ رہا ہوں آپ کا. وہ آپ نے سنا نا, وہ ایک مشاعرے میں انہوں نے غلطی کر دی. وہ کہنے لگے کہ قید و حیات و بند و غم, تو نیچے سے کسی نے کہا پھر اصل میں چاروں ہے گیا. چونکہ یہ تو آپ نے چار کہہ دیا, ابھی دو تو نہیں رہے. تو یہ خود ایک امتحان تھا کہ وہ شعر کیسے پڑھتے ہیں, اور وہ اس امتحان کے اندر ناکام ہوئے تو یہ غم میں ایک اضافہ ہو گیا. تو یہ بنیادی طور پر زندگی نام ہے دو دنوں کا. مولا کائنات کا ایک بہت پیارا جملہ ہے نہج البلاغہ میں کہ الدہر یومان یوم لک و یوم علیک. زمانہ دو دنوں کا نام ہے. ایک وہ دن ہے جو تیرے فیور میں ہوتا ہے اور ایک وہ دن ہے جو تیرے خلاف ہوتا ہے. خود قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تلک الایام نداولھا بین الناس. یہ دن ہے ہم پلٹاتے ہیں, کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی. تو یہ نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ سنڈے ہی آپ کو مل جائے. ورکنگ ڈے بھی آئے گا, سنڈے بھی آئے گا, ویکینڈ بھی آئے گا. تو جس طریقے سے دنیاوی معاملات کے اعتبار سے دنوں کی تقسیم ہو جاتی ہے, اسی طریقے سے از غیب جو پروردگار عالم کی طرف سے دنیا کے اندر فیسیلیٹیشن ہے, تو کبھی انسان کو کچھ راحت مل جاتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر خدا نے عیاشی کے لیے بھیجا ہے. یہ پروردگار نے, جیسے کہ مفتی صاحب نے بہت عمدہ آیتوں سے استدلال کیا, کیٹیگوریکلی کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اتنا کہنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ آمنا ہم ایمان لائے, وہم لا یفتنون, اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. لقد فتنا الذین من قبلہم, ہم نے تو جو ان سے پہلے گزرے ہیں ہم نے ان کا بھی امتحان لیا. تو امتحان پروردگار عالم کی ایک دائمی سنت آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس پالیسی کے تحت قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہے. صحیح ہے. تو دنیا میں انسان امتحان سے غافل ہو کر یا امتحان سے چڑھ کر اگر یہ کہے کہ خدا مجھ سے ناراض ہو گیا, ناراض نہیں ہوا. یہ امتحان ہی کے ذریعے سے ارتقاء ہے کہ جس میں ایک انسان ترقی کرتا ہے
قربت پروردگار کی منازل کو بھی طے کرتا ہے اور جنت کے اعلیٰ مقامات کے لیے کوالیفائی کرتا ہے. یہ دنیا اس میدان کا نام ہے کہ جہاں پر دوڑ دھوپ کرنی ہے, پھر بعد میں وکٹری سٹینڈ پر اس کو کھڑا کیا جائے گا. بٹ ویٹ فار دا ٹائم, وہ وقت بھی آئے گا. ابھی امتحان کے لیے ہمت کے ساتھ جٹ جائے. زبردست, کیا کہنا ہے, جزاک اللہ. کچھ سوالات بھی ہم ذرا لوگوں کے جناب چلائیے گا, پہلا سوال چلائیے گا. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان کی 3 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے, اور چاروں میرڈ ہیں. اور ان کا 1.5 کنال میں ایک پوش ایریا میں ڈبل سٹوری گھر ہے. تو ان صاحب نے کیا کیا, انہوں نے اپنے جو گھر ہے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے کے نام کر دیا, اور بیٹیوں سے لکھوا بھی لیا کہ آپ لوگ اس سے زندگی میں کبھی حصہ نہیں مانگیں گے. جبکہ ایک بیٹی ان کی ضرورت مند بھی ہے, اس کے پاس اپنا گھر بھی نہیں, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے ایک بیٹے کے نام کر دیا اور بیٹیوں کو وراثت میں سے کچھ بھی نہیں دیا. اوکے ٹھیک ہے, تو اب آپ اسی کا شرح آپ وہ پوچھ رہے ہیں. قبلہ کیا کہیے گا صورتحال میں؟ دیکھیں, زندگی میں والد یا والدہ جب اپنے اولاد کو کچھ دیتے ہیں نا, تو اس میں ہمارے ہاں افضل صورت یہ ہے کہ لڑکا لڑکی اس میں ایکول ہوتے ہیں, بالکل برابر. یعنی جتنا 1 کروڑ اس کو دینا ہے تو 1 کروڑ اس کو دیں گے. یہ مطلب افضل صورت ریکمینڈڈ یہ ہے. ہاں, اور ایک مفضول صورت ہوتی ہے وہ ویسی جیسے وراثت میں للذکر مثل حظ الانثیین, کہ لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو نصف ملتا ہے, یعنی 1 اس کو تو اس کو آدھا. اچھا ٹھیک ہے نا, یہ پھر اس طریقے سے. لیکن اگر ان دونوں کو چھوڑ کر تیسری صورت اختیار کریں گے اور کوئی وجہ فضیلت نہ ہو تو والد صاحب گناہ گار ہوں گے. وجہ فضیلت کا مطلب کوئی بچہ عالم ہے, کوئی مفتی ہے, کوئی دین کے لیے استعمال ہو رہا ہے, یا زیادہ فرما بردار ہے, ماں باپ کا زیادہ جیسے رکھ لیتے ہیں, باقی بچے چھوڑ کے چلے گئے تو ماں باپ نے اس کو زیادہ دے دیا اس خدمت کی وجہ سے, لیکن باقی کو محروم نہیں کر سکتے. ایک صحابی تھے, اپنے صاحبزادے کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میں چاہتا ہوں ان کو غلام دوں. رحمت کو, اور میری زوجہ نے کہا ہے کہ نبی کریم کو اس پہ گواہ بنا لو. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے ہر بچے کو ایسا غلام دو گے؟ کہا کہ نہیں. فرمایا پھر مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ. اس کو ظلم قرار دیا کہ اپنی اولاد میں اس طرح کی بے انصافی برتنا. اچھا, پھر یہ کہنا, ایک جملہ انہوں نے کہا کہ بھئی لڑکیوں سے تم اپنا حصہ معاف کر دو, میں بیٹے کو دے رہا ہوں. کیوں معاف کر دیں؟ انہیں زندگی میں دینا تو ابھی اولاد کا حصہ بنتا نہیں. یہ اولادیں بھی ذرا غور سے سن لیں کہ بعض وقت زندگی میں مطالبہ کرتے ہیں, ابا جان میرا حصہ مجھے دے دیں. ابھی آپ کا حصہ بنا ہی نہیں, یہ والد صاحب کا ہے, بعد وفات بنے گا. ابھی والد صاحب حیات ہیں, اولاد کا کوئی حصہ فی الحال نہیں. اگر وہ چاہے تو پھر تو اسی طرح بنا سکتے ہیں, چاہے تو دے سکتا ہے. لیکن جو مطالبے کی بات کر رہا ہوں, سلطان راہیہ مصطفیٰ قریشی بن گیا کہ جی نکالیں مجھے گنڈاسا ہاتھ میں لے کے, تو یہ نہیں کر سکتے ہیں. والد صاحب جو ہیں وہ چاہے تو دیں, چاہے تو روک سکتے ہیں. تو یہ کوئی بھی وارث کو منع نہیں کر سکتا کہ آپ نے اپنا حصہ نہ لیجیے گا. بلکہ حدیث میں نبی کریم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو میراث سے محروم کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی میراث سے محروم. اللہ اللہ. اچھا, اور اس کیس میں بہرحال اب وہ ایسا لگ رہا ہے سوال سے کہ بچیاں مان گئیں, بات دلانا خاصہ ہے کسی سے, انہوں نے اپنے حق سے دستبرداری کر دی. اب ان میں سے ایک بچی ضرورت مند بھی ہے, لیکن اخلاقی طور پر بھائیوں کو مدد کر دینی چاہیے, وہ تو الگ. لیکن شرعی طور پر اب وہ بچی مطالبہ نہیں کر سکتی اپنے حق کا, چونکہ اسے دستبردار کر ہو چکی ہے پہلے. آپ نے, میں تو چاہ رہا تھا حضرت کو ٹائم دوں, ذرا اپنے کوشچن کر لیا تو میں بتا دیتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں مال میری ملک سے نکل کر آپ کی ملک میں جب میں گفٹ کے طور پہ دوں, ہبہ کے طور پہ دوں, اس وقت ہوگا کہ جب میں آپ کے قبضے میں دے کر مکمل تصرف کا اختیار بھی دے دوں. یہ بعض شوہر حضرات ہوتے ہیں نا, بیوی کے نام فلیٹ کر لیتے ہیں, رہتے خود ہیں اس میں, یا کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے, نہ بیوی بیچ سکتی ہے, نہ اس کو کرائے پہ چڑھا سکتی ہے, نہ کچھ کر سکتی, نہ تحفے میں دے سکتی ہے. صحیح. تو ہمارے نزدیک یہ مال شوہر کی ملک سے نکلا ہی نہیں. اچھا صحیح صحیح. چاہے ڈاکومنٹیشن ہو جائے, دنیاوی قانون کے اعتبار سے وہ مالک ہے. ہم شریعت کی بات کر رہے ہیں, ابھی باپ کا ہی ہے, اگر انتقال کرے گا تو تمام جو بچوں کا جیسے حق وراثت ہوتا ہے وہ رہے گا اس کے اندر. اس لیے یاد رکھیں اگر زندگی میں دینا چاہیں تو مکمل طور پہ قبضے میں دے کر تصرف کا اختیار بھی دینا ہوگا, پھر وہ مال ہماری ملک سے نکل کر ان کی ملک میں جائے گا. تو اگر بیٹے کے ساتھ یہ سانحہ رونما ہوا ہے کہ ابا جان نے نام تو کر دیا لیکن خود اس میں رہ رہے ہیں, تو شرعی اعتبار سے والد صاحب کے انتقال ہوگا, سب بھائی بہن اس میں حصے دار ہوں. ٹھیک ہے, مجھے اندازہ ہے آپ لوگ اکثر کہہ بھی چکے ہیں کہ جائیداد کی میراث کے مسائل بہت پیچیدہ بھی ہیں اور اکثر ڈفر بھی کرتے ہیں پرسن ٹو پرسن, اور آپ لوگوں نے اکثر کہا ہے کہ بہتر ہے کہ مقامی کسی علماء مفتی کے پاس جائیں.
تو بس لیکن اس سوال کے تناظر میں جنرلی آپ جو بھی بتانا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ بہت عمدگی کے ساتھ مفتی صاحب نے اس کو ایلوبریٹ کیا. تھوڑی باتیں میں بھی اس میں کرنا چاہوں گا کہ بہرحال ایک انسان جب مالک ہوتا ہے تو ملکیت کی تملیک کے جتنے نزاکتیں ہیں ان سب کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر اس نے اپنی زندگی میں کسی کو مالک بنا دیا تو اس کے اندر ایک چاکلیٹ سے لے کر مکان تک ساری چیزیں اس کی ہیں، تو پھر اس کے پاس اختیار تو ہے کہ وہ جس کو چاہے وہ مالک بنا سکتا ہے. وہ چاہے تو اپنے دوست کو مالک بنا دے، وہ چاہے تو کسی ہسپتال کے لیے دے دے، وہ چاہے تو کسی شفا خانے کے لیے دے دے، اسکول کے لیے دے دے، یہ اس کے پاس اختیار تو ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد آتی ہے اگلی بات کہ اگر وہ یہ کام کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی اپنی اولاد محروم ہو جاتی ہے، ہم اس کو حکمت کے خلاف کہیں گے کہ اس کا ایک ایسا نتیجہ بعد میں آنے والا ہے کہ جس کی وجہ سے اولاد بدزن ہوگی. لیکن فقہی اعتبار سے اگر ان نزاکتوں کا اور ان حساسیتوں کا خیال رکھتے ہوئے اس نے تملیغ کی ہے اور وہ چیز اس کی ملکیت سے وہاں چلی گئی تو پھر تو وہ چلی گئی، پھر وہ اس کا مالک بن گیا. صحیح. اب اس کے اندر زندگی میں تو اگر وہ کسی کو مالک بنانا چاہ رہا تھا تو کسی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں اپنا مالک بنا دیا. تو وہ اپنے بیٹے کو بھی اگر دینا چاہے تو بیٹا بھی مالک بن جائے گا، اور اگر بیٹیاں اس کو معاف نہ بھی کریں تو ان کی معافی اس کے اندر ریلیونٹ نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت جو وہ تھا وہ مالک تھا. مالک ہونے کی حیثیت سے میں نہیں دینا چاہ رہا بیٹی کو. پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ حکمت کے خلاف ہوگا، لیکن یہ کہ بہرحال فقہی اعتبار سے یہ اس کا رائٹ بن جائے گا کہ وہ دے دے. اب اس کے بعد آتی ہے اگلی بات کہ جو چیز پسندیدہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک انسان صحیح موقع کا انتظار کرے. وصیت کے اندر 1/3 کا اسے اختیار دیا گیا ہے. اگر وہ 3 کروڑ چھوڑ کر جا رہا ہے تو 1/3 کا اس کے پاس اختیار ہے، جس کو بالمعروف سے قرآن مجید نے تعبیر بھی کیا ہے کہ معروف کے مطابق وصیت کیا کرو. اس کی ایک تفسیر یہی کی گئی کہ جو 1/3 کا حصہ اس کے پاس ہے اس کے بارے میں وہ جس کو بنانا چاہے، جس کو دینا چاہے دے. اگر اپنی اولاد میں سے بھی کسی کو اضافی دینا چاہتا ہے تو اتنا دے دے. لیکن باقی 2/3 جو ہے وہ شریعت کے گیون فارمولے کے طور پر اگر تقسیم ہو جائے تو وہ سب سے اچھی چیز ہے. اور یہ تمام تر چیزیں جو بیان ہو رہی ہیں اگرچہ اس کے اختیار ہے مگر یہ کہ بہرحال اس میں حکمت کو ملوز خاطر رکھے. مناسب بالکل بالکل. چلے گا اگلا سوال چلے گا جی. آپ میں محمد شفیق بات کر رہا ہوں ابو ظبی سے. میں یہ پوچھنا تھا، میں پرائیویٹ ڈرائیور ہوں گھر میں. تو یہ گھر والے فیملی میں الحمدللہ بہت اچھی ہے. تو ان کی مجلس میں وہ پڑا رہتا ہے نا تھوڑا بہت کھانے کے لیے، کوئی کھجور ہو گئی یا کوئی کاجو وغیرہ ہو گئی، ایسی چیزیں لوگوں کی پڑی رہتی ہیں، گاوا وغیرہ. تو جب میں مجلس میں جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی بولتے ہیں یہ کھا لو یہ کھا لو. تو کبھی وہ ادھر نہیں بھی ہوتے تو میں وہ پکڑ کے کھا لیتا ہوں. یہ کھانا میرے لیے صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح جناب. سمجھ نہیں پایا سوال. جی وہ ایک گھر میں ملازم یا کچھ ہیں تو کہتے ہیں گھر والے بہت اچھے ہیں، وہ اپنی مجلس میں جب کوئی محفل ہوتی ہوگی یا کوئی بیٹھتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں یہ کھا لو کھجور کھا لو یہ وہ. تو اب ایسا ماحول ہے کبھی وہ نہیں بھی ہوتے یا تمہیں کوئی چیز پڑی تو میں کھا لیتا ہوں بظاہر ان سے اجازت لیے بغیر. تو یہ والا کھانا میرا ٹھیک ہے؟ یہ ایک طرح سے پارٹ آف دا فیملی ہوتے ہیں وہ افراد کے جو خاص طور پہ وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک طرح سے پارٹ آف دا فیملی ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر سراحت وہ کر دیں تو بھی وہ خواہ وہ کسی بھی چیز کے اندر تصرف کر دیں، مالک تو وہی ہیں. لیکن یہ کہ جب اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے نا کہ وہ عام طور پر بھی پیش کرتے رہتے ہیں تو پھر ایک اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے، یقین کی کیفیت ہوتی ہے کہ نہیں یہ جو صاحب خانہ ہیں جو مالک ہیں وہ اس تصرف کے اوپر اور استعمال کے اوپر راضی ہیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ وہ معاشرت اور یہ وہ اخلاق ہے کہ جو پسندیدہ ہے. یقیناً اس کو ہم انکریج بھی کریں گے، اپریشیٹ بھی کریں گے اور دعا کریں گے کہ دوسرے جو صاحب خانہ ہیں دوسرے افراد ہیں وہ بھی اپنے ملازموں کا اسی طریقے سے خیال رکھیں. کیا بات ہے. یہی ہے. میں اگلا سوال مفتی صاحب چلائیے گا جناب. اگلا سوال یہ ہے کہ میں نے کرپٹو کرنسی اور بٹ کوائن میں پیسے انویسٹ کروائے ہوئے ہیں. وہ مجھے منتھلی پرسنٹیج کے حساب سے مجھے پروفٹ دیتے ہیں. پرسنٹیج کبھی کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے، اس کا جو پروفٹ مجھے ملتا ہے وہ فکس نہیں ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کیا میرا اس طرح سے انویسٹ کروانا، پیسے انویسٹ کروا کے پروفٹ لینا جائز ہے یا نہیں جائز؟ مجھے کائنڈلی انفارم کیجیے گا. جی ٹھیک ہے. بٹ کوائن کرپٹو کرنسی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کا مال ہو اور دوسرے کی محنت ہو تو اس کو کہتے ہیں مداربت. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پروفٹ باہم رضامندی سے طے ہوتا ہے، لیکن نقصان جو ہے رب المال کا ہوگا، مال والے کا، بشرطے کہ جو مدارب کام کرنے والا ہے اس نے جان بوجھ کر کوئی کوتاہی نہ کی ہو. یہ تو ایک تفصیل ہے. اچھا رب المال کے لیے یہ بھی ہمارے ہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ پوچھے کہ تم کیا کام کرو گے. اچھا جیسے بینک مداربہ اکاؤنٹ ہوتے ہیں، اب بینک کیا کر رہا ہے، کہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ نہیں. لیکن اگر کنفرم پتہ چل جائے کہ کسی اللیگل کام کے اندر لگا رہا ہے تو پھر اس کو روکنا واجب ہوگا. صحیح ہے. اور یہ کرپٹو کرنسی وغیرہ کے اندر لیگل اور اللیگل کا جو معیار ہے وہ گورنمنٹ کی اجازت یا عدم اجازت. اگر آپ کے یہاں اللیگل ہے، اسٹیٹ بینک اس کو اون نہیں کرتا تو پھر آپ ایسا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پھر آپ غیر قانونی کر رہے ہیں، اس پہ آپ ٹیکس پے نہیں کریں گے،
آپ پورا پیسہ کروڑوں روپے اس میں انویسٹ کر کے آپ تو نفع حاصل کر رہے ہیں لیکن ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور کبھی کبھی اس پہ چھاپے بھی پڑ جاتے ہیں ایسے معاملات پر، تو پھر آدمی مقام ذلت پر پیش ہوتا ہے۔ ہاں اگر یہ کہیں ایسی جگہ سے کال کر رہی ہیں جہاں گورنمنٹ نے باقاعدہ پرمیشن دی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر آفیشیل ہے تو پھر یہ انہوں نے اگر پیسہ انویسٹ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب جو بھی ہوگا اس کا اتنا پرسنٹ آپ کا، اتنا ہمارا، یہ پہلے طے کرنا پڑے گا پرسنٹ کے اندر۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ وہ تھوڑا کم زیادہ کر کے دے دے، یہ کہہ رہی ہے کہ ہر مہینے الگ الگ پرسنٹیج آتا ہے کبھی، لیکن پہلے طے کرنا پڑے گا نا، یعنی ہم نے یہ انویسٹمنٹ کی، مہینے کے بعد جتنا نفع آیا اس کا 50% آپ کا 50 ہمارا، یہ طے کرنا پڑے گا۔ صحیح، اب وہ 50% کبھی 10,000 بھی ہو سکتا ہے، کبھی 20,000 بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن پرسنٹ طے نہیں ہوا، اور کبھی ان کو 10,000 دے دیے کبھی 20,000، تو یہ طے نہ کرنے کی بنا پر چونکہ آگے چل کر جھگڑے کا باعث بنے گا۔ صحیح ہے، اسے ہمارے ٹیکنیکل ورڈ میں کہتے ہیں مفضی الی المنازعہ، جھگڑے کی طرف لے جانے والی چیز، نہیں میں آسان کر دوں گا، جھگڑے کی طرف لے جانے والی۔ تو شریعت ہر اس چیز کو روکتی ہے جو آگے چل کر مسلمانوں میں باہم جھگڑے کا سبب بنے اور دلوں میں کینہ اور نفرت پیدا اور جدائی پیدا ہو جائے۔ اس لیے اگر انہوں نے اس طرح پہلے طے کر لیا تو ٹھیک، اگر نہیں کیا تو یہ مضاربت فاسدہ ہے، اس کو ختم کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے دوبارہ انویسٹ کریں، اور پرسنٹ اب طے کر لیں گے اتنا پرسنٹ آپ کا ہوگا، وہ بھی پروفٹ کا، ایسڈ کا نہیں، پروفٹ کا، کہ جتنا پروفٹ ہوا اس کا اتنا پرسنٹ آپ کا، اتنا پرسنٹ میرا، پھر لیں، پھر جائے، پھر بے شک ہر مہینے کی اماؤنٹ ویری کرتی رہے چونکہ تناسب تو سیم ہی رہے گا 20%۔ بنیادی طور پہ مضاربت پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مسئلہ بٹ کوائن اور یہ جو کرپٹو کرنسی ہے خود اس کا ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ اسٹیٹ کی طرف سے جو پالیسی ہے وہ اس وقت اگینسٹ ہے۔ پاکستان کی اگر آپ بات کریں جہاں میری اطلاعات میں، تو ابھی تک اسٹیٹ نے اس کو اون نہیں کیا، اور یہ کرنسی وہ ہے کہ جس کے اعتبار کے حوالے سے بڑے ifs اینڈ بٹس موجود ہیں کہ اس کا اعتبار ہے کیا۔ یعنی اس وقت بھی ہمارے اور آپ کی جیب میں جو کرنسی ہے وہ اگر کاغذ کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، مگر جو اس کی ویلیو ہے وہ اس اعتبار کی وجہ سے ہے جو سرکار نے یا اسٹیٹ نے اس کو فراہم کی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ ڈالر کی بات کریں، ڈالر کا اپنا کیا اعتبار ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، مگر اس کے پیچھے اعتبار ظاہر ہے کہ وہ نکسن شاک کے بعد تو کوئی گولڈ وولڈ تو ملنا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی وہی ہے کہ بھئی ایک بڑی حکومت ہے، اس حکومت کے اعتبار کو اس حکومت نے مانا ہوا ہے، اس حکومت کے اعتبار کی وجہ سے یہاں پر بھی یہ سارا کرنسی کا معاملہ چل رہا ہے، تو وہ ایک اعتبار ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بٹ کوائن اور کرپٹو اس کے حوالے سے ایک بہت بڑا سوال اعتبار کا ہے، نمبر 1، نمبر 2 اسٹیٹ کے اونرشپ کا ہے کہ اسٹیٹ اب تک اس کو اون کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ تو جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا، ہمارے بھی بہت سے علماء کرام اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کی پالیسی کے اس کو ماتحت رکھنا پڑے گا، ورنہ اس کا اعتبار کا معاملہ ہمیشہ کوشچن مارک کے ساتھ رہے گا۔ صحیح ہے، اور کرپٹو سے ہٹ کے بطور مجموعی کوئی بھی ایسا کاروبار کہ مثال کے طور پہ میرے پاس یہ 10 لاکھ کی چیز ہے، وہ میں نے آپ کو دی، آپ وہ 10 لاکھ سے کچھ بھی کر رہے ہیں، میرا اور آپ کا پرسنٹیج سیٹ ہے کہ جناب اس کا جو بھی فائدہ ہوگا 30% میرا، 70% آپ کا، وہ 30% کبھی لاکھ ہو سکتا ہے، کبھی 10,000 ہو سکتا ہے، اس ماڈل میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، یہ ٹھیک ہے بالکل۔ اور قبلہ نے کہا کہ تناسب طے نہ ہو اگر تو حرج ہے، چونکہ آگے لڑائی کا باعث بن سکتا ہے۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو کلیئر ہونا ضروری ہے اس کے اندر، اس میں بالکل صحیح بات ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کلیئر نہیں ہوں گے تو بعد میں ہمیشہ یہ پرابلمٹک ہی رہے گا معاملہ۔ مناسب، ٹھیک، لیکن وہ رقم پر رقم، بس ایک وقت بھی ختم ہو گیا، لیکن کہ کبھی ہوتا ہے کہ جناب وہ 5 لاکھ روپے دیے، اب وہ اس رقم پر مزید رقم مل رہی ہے، یعنی کہ وہ کسی بزنس میں نہیں لگ رہا، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آج کل بڑا بزنس ہے کہ پیسے لے لیے، وہ آگے کسی کو ادھار دے رہا ہے یہی پیسے، کہ 10 لاکھ روپے میں نے اسی لیے 10 لاکھ، میرے پاس کروڑ روپے ہے، اب میں کروڑ روپیہ لوگوں کو ادھار دیتا ہوں، یہ باقاعدہ بڑا ماڈل ہے مجھ سے۔ ہاں اور اس میں کہ جناب اب تمہیں مجھے مہینے کے 4,000 روپے دینے، مہینے کے 3,000، رقم پہ رقم، یہ ماڈل ٹھیک ہے، ڈیٹیل تو ہمیشہ کل سوال کر لیں گے، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ تو سیدھا یہ تو سود والا سود ہو گیا نا، جب سود ہو جائے گا تو اس کی تو گنجائش نہیں بنے گی، اس میں یہی یہ تو خالص سود ہے، یہ قرض کی حیثیت ہے نا، قرض کے اوپر نفع، یہ تو سود ہے، لوگ بیچارے پورے برباد ہو جاتے ہیں، اور یہ تو سود کی قطعی صورتوں میں سے ہے، بعض تو ضنی صورتیں ہوتی ہیں نا کہ علماء اجتہاداً بیان کرتے ہیں کہ بھئی اس میں صورت معنوی لحاظ سے سود ہے، یہ تو قطعی صورتوں میں سے ہے، بالکل پیور فارم ہے، بالکل۔ بہت شکریہ، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔